السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے کرائے کا ٹھکانہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں خود کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی وہ صفت ہے جس کے ذریعے مصیبتیں اور آزمائشیں دور ہوتی ہیں اور اسی کے ذریعے بھلائیاں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، یہ دنیا ایسی جگہ ہے جس کے ہم مالک نہیں، ہم یہاں ٹھہرے ہوئے کرایہ دار کی طرح ہیں اور جلد ہی اسے چھوڑ کر ہمیشہ رہنے والی جگہ کی طرف چلے جائیں گے۔ یہی دنیا ہے، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے سوائے ان چیزوں کے جو اللہ کے لیے ہوں، وہ باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا۔ مال اور اولاد دنیا کی زبائش ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک زیادہ بہتر بدلہ رکھتی ہیں۔ علماء رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الباقیات الصالحات هي الاعمال والاقوال الصالحات التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها۔ الباقیات الصالحات سے مراد وہ نیک اعمال اور نیک اقوال ہیں جن کا ثواب باقی رہتا ہے اور جن کا اجر دائمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاه وعالم او متعلم۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے یا وہ اشیاء جو اس کے تابع ہوں اور سوائے عالم یا متعلم کے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ دنیا اللہ کے نزدیک حقیر ہے اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس لیے یہ اس کی ہر چیز اللہ سے دور، بہت دور ہے اور یہی حقیقت لعنت ہے۔ البتہ علم اور سیکھنے کا راستہ اس لعنت سے مستثنا ہے کیونکہ وہ اللہ تک لے جانے والا راستہ ہے۔ دنیا اور آخرت کا فرق ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکالے تو سمندر کے مقابلے میں انگلی پر بھلا کتنا پانی لگ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ وہ کتنی پانی لے کر سمندر سے باہر نکلی ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا عقل اور سوچ کی کمی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون فلا تعقلون۔ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے اور یقیناً آخرت کے گھر کی طرف لوٹ کر جانے والے لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دنیا میں مقابلہ سازی دین کے برباد ہونے کا سبب بھی بن سکتی ہے، یہاں تک کہ انسان تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنا دین بیچ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ لفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتهلککم کما اہلکتہم۔ اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر غربت کا ڈر خوف نہیں، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر دنیا پھیلا دی گئی، پھر تم بھی دنیا میں مقابلہ کرنے لگو جیسے انہوں نے مقابلہ کیا تھا، اور پھر دنیا بھی تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ اور جب دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے کھل جائیں تو اس کے دھوکے اور اللہ کی آزمائش سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج۔ جب تم دیکھو کہ اللہ کسی بندے کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ اسے آہستہ آہستہ پکڑنے والا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہے۔
دنیا میں ڈوب جانا دل کو اس کا غلام بنا دیتا ہے اور ایسے شخص کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے عمل کو فنا ہونے والی دنیا کے سامان تک محدود کر لیا اور ہمیشہ کی نعمتوں والی آخرت کے لیے عمل چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو وہ شخص جو دینار یعنی سونے کا غلام بن جائے اور جو درہم یعنی چاندی کا غلام بن جائے۔ رواہ امام بخاری فی صحیح۔ کافر اور گنہگار لوگ دنیا کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہی ان کا گھر ہے، اسی کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی میں مزے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، دنیا بارش کی طرح ہے جس کا اگا ہوا پودا کسانوں یعنی کافروں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، تم اسے زرد سڑا ہوا دیکھتے ہو، پھر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت کے لیے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کو اس کے نیک دنیا کے اعتبار سے مفید اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی پاکیزہ چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں ہی ختم کر ڈالیں۔ دنیا کی خواہشات دل میں وہی ہیں جیسے کھانے کی خواہش مادے میں ہوتی ہے، دنیا کا انجام بھی اس کھانے ہی کی طرح ہے جو آخر میں ناپاک ہو کر نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مطعم ابن آدم جعل مثل الدنیا وان قزحه وملحه فانظر الى ما يصير، آدمی کا کھانا دنیا کی مثال ہے، چاہے وہ اسے خوب رنگین اور مزیدار بنا لے مگر آخر اسے دیکھو کہ وہ کس شکل میں بدل جاتا ہے۔ ابن اثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان تکلف الانسان فی صنعته وطیبه فإنه عائد إلى حال يستقذر فكذلك الدنيا راجعة إلى خراب۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ کھانا کتنا لذیذ اور محنت سے تیار کیا جائے آخرکار بدبودار اور ناپسندیدہ چیز بن جاتا ہے، اسی طرح دنیا بھی بالآخر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ دنیا کی آرائشوں کو بار بار دیکھنا انسان کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے اور اسے اللہ کی نعمتوں کو کم سمجھنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اے نبی ان میں سے مختلف لوگوں کے پاس جو دنیا کی چمک ہم نے دی ہے اس کی طرف اپنی نظر نہ پھلائیں، وہ دنیا کی آزمائش ہے۔ علماء رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں من فوائد الآیہ منع النظر الى الدنیا بعین رغبت ودہشت وتطلع الیہا والاستشراف لها او محاکات اہلها ومنافستهم علیہا۔ اس آیت میں دنیا کو رغبت بھری نظر سے دیکھنے، اس کی چاہت کرنے، اس کی خواہش بڑھنے یا اہل دنیا کی نقل اور ان سے مقابلہ کرنے سے روکا گیا ہے۔ دنیا چند دنوں کا سایہ ہے، یہ گزر جانے والی مہمان نوازی ہے اور تم یہاں ایک عارضی مہمان ہو، خبردار اے غافل جاگ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، دنیا میں میری مثال اس شخص کی جیسی ہے جو درخت کے نیچے تھوڑی دیر سائے میں آرام کرے پھر اٹھے اور اسے چھوڑ کر چل دے۔ اے اللہ کے بندو، دنیا اپنی ذات کے اعتبار سے مذموم نہیں ہے بلکہ اس کی مذمت انسان کے ان اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے اور جن کا انجام اچھا نہیں۔ دنیا تو ایک پل ہے جو دائمی ٹھکانے کی طرف لے جانے والی گزرگاہ ہے، یہ جہنم یا جنت جانے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی ہے اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہی ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے، اسے اپنے ہاتھوں میں رکھو، دل میں نہ بساؤ، اس سے اپنا حصہ ضرور لو مگر اس میں بس کر رہ نہ جاؤ، اسے عبور کرو، آباد نہ کرو، کیونکہ یہ گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جنت والوں کو جو بہترین اور ہمیشہ کا عیش ملے گا وہ اسی دنیا کی کھیتی کی کمائی ہے، لہذا اس دنیا کو آخرت کے سفر کا زیادہ راہ جمع کرنے کے لیے غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرة هي دار القرار، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو ایک سامان گزر ہے اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جو اللہ کی طرف سے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی، اللہ کی عظیم نعمت یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پس اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حکم اپنے وعدے اور محکم کلام میں عطا کرتا ہے اور اپنے فرمان میں وہ سچا ہے۔ ان اللہ
وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود اسلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، سلامتی اور اضافہ اور برکت نازل فرما، ہمیں ان کے گروہ میں اٹھا اور ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کی سنت پر زندہ رکھ کر ہمیں موت دے تو ان کی سنت کے اوپر دے، ان کے علم کا وارث بنا اور ان کے حوض کوثر سے پلا، جس کے حوض کوثر سے پینے کے بعد کبھی پیاس قیامت والے دن نہیں لگے گی، ہمیں جنت الفردوس میں ان کی رفاقت نصیب فرما۔ اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی تمام صحابہ کرام سے قیامت تک تو راضی ہو جا، اور ان کے پیروی کرنے والوں سے بھی۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا، اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا، ہمیں بخش دے، تو بخشنے والا ہے، ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما۔ اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس اللہ کا ذکر کرو، تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرو، تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں۔